أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دی ذات بے شمار ان انتہا تعداد درود و سلام اور سلام صحابہ اکرام اہل بیت اعظام صحابہ اکرام محدثین اعظام تابعین اعظام دیاں قبرات کو حارقتا نازل ہون. رمضان مبارک کا مہینہ گزر گئے جو اللہ رب العالمین نے ساری تربیت کے نواز تھے. سال بعد یہ اللہ دا مہمان آندا ہے. اس رمضان مبارک کے مہینے دے اندر ہر گناہ ہر برائی تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ احکم الحاکمین دا کہنا من کے فرما برداری کر کے نمازہ پڑھ کے روزے رکھ کے اللہ دا حکم ہے. اللہ احکم الحاکمین دا حکم صرف ایک مہینے واسطے نہیں یہ ساری زندگی واسطے ہوندہ ہے. ان کے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ رمضان کے اندر ہی عبادت کرنی ہے, روزے رکھنے ہیں, نماز پڑھنی ہے, برائیاں تو چغلی غیبت تو بچنا ہے. اس طرح ایک مہینے واسطے حکم نہیں آیا ہے. اس طرح ساری زندگی واسطے حکم آیا ہے کہ ساری زندگی ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے, برائیاں تو بچنا ہے. یہ ایک ٹریننگ ہے, ایک تربیت ہے, ایک مہینہ ہے. اللہ رب العالمین قبول فرمائے. جس طرح سے رمضان گزارے اسی طرح سے بقیہ ایام یہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز تو صحابہ اکرام آگاہ کرنا چاہتے. ویسے اللہ دے پاک پیغمبر آواز دستے رہا کر دے, لیکن جدوں آپ اسلام و اسلام صحابہ اکرام مخاطب ہوں دے کسی اہم بات کرنے واسطے تو لفظ اعلیٰ استعمال کر دے کہ خبردار خبردار. انشاءاللہ تعالی جنہ اعمال دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر نے خبردار کیتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, متنبہ ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ. یہی اعمال بیان کر کے انشاءاللہ تعالی چند منٹان میں اپنی بات ختم کریں گے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ نے پاک پیغمبر دے جلیل القدر صحابی نے
انہوں نے بارے ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے وفات کا ٹائم قریب آ چکیا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اتنا اللہ کا خوف ہے، اتنا اللہ کا ڈر ہے، چار پائی تے لیٹے نے، قریب الموت ہے، بیماری کی حالت ہے، لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے قرآن کو آندے ہیں، اپنے ساتھی کو آندے ہیں کہ میرے دمون بلا کے لے آؤ. دمون بلا کے لے آئے، لے آ کے کھڑا کر دیتا پاس. تے دمون کو آندے ہیں کیا دمون حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دے اونٹ کا نام ہے. یہ ابو درداء رضی اللہ تعالی اونٹ کا نام ہے دمون. اپنے اونٹ نو اپنی چار پائی دے قریب کر لیا، اور منہ اپنے کول کر لیا، اور اپنے دمون اونٹ نو آندے نے اے دمون تو میرے نال بڑے وقت گزارے، بڑا عرصہ گزارے، میں تیرے سواری بھی کیتی ہے، اگر میں تینوں کسی کو دینا سی تو انہوں خبردار کرتا سی کہ میرے دمون اونٹ تے ظلم نہ کرنا، زیادہ بوجھ نہ ڈا. اے دمون اگر میرے کو زندگی اندر تیرے کوئی ظلم ہو گیا ہے تو انہوں معاف کر دی، قیامت والے دن انہوں پکڑی نا، قیامت والے اللہ دے دربار میں شکایت نہ کر دینی، میں دنیا دے اندر ہی تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے تیرے کو معافی مانگدا، نالے اکھاں چ آنسو جائے. اے صحابہ اکرام دا تقوی، اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف یہ بیان کردے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے میرے صحابہ خبردار خبردار، کیا میں تہانوں بہترین اعمال دے بارے آگاہ نہ کرا، خبردار نہ کرا، جڑا تہاڈے رب دے ہاں سب تو بہترین اور محبوب عمل ہے. پھر فرمایا اے میرے صحابہ الا انبئکم، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کرا اس عمل دے بارے کہ جڑا تہاڈے درجات کو جنت دے اندر بلند کر دینے والا ہے. پھر تیسری دفعہ فرمایا اے میرے صحابہ الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبردار نہ کرا اس عمل دے بارے جڑا اللہ دی راہ دے اندر سونا چاندی خرچ کرنے دے نالوں بھی زیادہ افضل عمل ہے. پھر چوتھی دفعہ فرمایا الا انبئکم، اے میرے صحابہ خبردار، کیا میں تمہیں اس عمل دے بارے نہ دساں کہ جڑا تہاڈے دشمن دے نال لڑائی جھگڑے کرنے تو زیادہ اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنے تو زیادہ افضل عمل ہے. چار دفعہ آپ نے چار دفعہ بیان کی تھی اس عمل میں اللہ دے ہاں محبوب ہے، تہاڈے درجات کو بلند کر دینے والا ہے، سونا چاندی خرچ کرنے تو زیادہ افضل ہے، اور جہاد کرنے تو زیادہ افضل عمل ہے. صحابہ حیران کہ اللہ دے پاک پیغمبر آج کیڑا اتنی فضیلت والا، اتنی مقام والا، اتنا بلند عمل دسن لگے. صحابہ قالوا بلا، اللہ رسولی کیوں نہیں؟ فرمایا قال ذکر اللہ تعالی، اے میرے صحابہ اللہ دا ذکر کرنا انہاں عملہ دے نالوں زیادہ افضل اور بہترین عمل ہے. اللہ دا ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں. آئیے اللہ کا قرآن سنیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے ہیں خبردار خبردار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تواڈے دلاں نوں سکون ملے گا، اگر تواڈے دلاں نوں چین ملے گا، اگر تواڈے دلاں نوں قرار ملے گا،
ذکر دے نال ملے گا آئی اللہ دا ذکر بہترین کیڑا ہے آئی اپنے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ دے کو التجا کی تھی اللہ جی مینوں کوئی ایسا ذکر دس دیو مینوں کوئی ایسا ورد دس دیو جڑا میرا ہر زبان تے جاری رہے ہر وقت میری زبان تے او کلمہ او ورد جاری رہے اللہ فرمایا میرا موسیٰ نبی ذکر کثرت نال کریا کر لا الہ الا اللہ اے موسیٰ نبی آندے نے اللہ جی عام ذکر ہے یہ تو ہر نبی ہوں دسیا ہے مینوں کوئی خاص ایسا ذکر دس دے کہ جڑا میں ہر وقت کردا جڑا کسے نبی کو نہیں دسیا اللہ فرماتے ہیں میرا موسیٰ نبی ایسا ذکر ہے کہ ایک پلڑے دے اندر ساری کائنات نو زمین و آسمان نو رکھ دیتا جائے اور ایک کلمے نو لا الہ الا اللہ اس کلمے نو ایک ترازو دے اندر رکھ دیتا جائے ایک پلڑے اندر رکھ دیتا جائے ایک کلمہ باری ہو جائے اے ایسا ذکر ہے آئیے کو ذکر دے بارے اللہ نے پاک پیغمبر نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے عبداللہ کیا میں تم ایسا عمل نہ دساں الا ادلکا علی کنز من کنوز الجنہ آپ نے فرمایا اے عبداللہ کیا میں تم اس عمل دے بارے خبردار نہ کراں ایسا وظیفہ نہ دساں جڑا جنت دے خزانے وچ ایک بہترین خزانہ ہے حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں فقلت بلا یا رسول اللہ صحابہ دی طلب کیا ہے صحابہ دی طلب صحابی اللہ دے پاک میں بڑی کیوں نہیں دسو ضرور دسو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ ایسا وظیفہ یہ جنت خزانے میں ایک بہترین خزانہ جنہیں اس کلمے دا ورد کیتا جنہیں اس کلمے دا ذکر کیتا انہیں جنت خزانے حاصل کر لے اللہ دا ذکر دلانو قرار پہنچانے والا اللہ دا ذکر دلانو سکون پہنچانے والا دنیا دے اندر اب کوئی بندہ دکھی ہے پریشان ہے وہ اللہ دا ذکر کرے قرآن دی تلاوت کرے اللہ رب العالمین اس بندے دے دکھ پریشانیاں دور کر دیں گے کیوں اللہ رب العالمین نے آگاہ کر دیتے او دنیا والو خبردار آگاہ ہو اگر تواڈے دلاں سکون ملے گا آرام ملے گا اللہ دے ذکر دے نال ملے آئیے کہ چلیے او کہڑے اعمال نہیں جن اعمال دے بارے آپ علیہ السلام نے خبردار کیتے آپ یہ کہ صحابیہ ہے حضرت اسماء بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابیہ ہے اذا لقب خطیبۃ الانصار ہے انصار دی خطیبہ خاتون یعنی مطلب عورتوں واعظ کرنے والی عورتوں خطاب کرنے والی اللہ دا دین سنانے والی آج کے ساتھی آندے ہیں کہ عورتوں دا دین سنانا کتے لکھیا ہے یہ صحابیہ ہے حضرت اسماء بنت قیس ہے یہ اللہ دے پاک پیغمبر دی صحابیہ ہے اذا لقب ہے خطیبۃ الانصار انصار دی خطیبہ خاتون اور خطیب اسلام عورتاں دی مومنہ دی خطیبہ حضرت اسماء بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عورتاں اے حدیث سنا رہی ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا حدیث میں فرمایا نہیں کہ آپ نے فرمایا اخبرکم
أخبركم بخياركم کیا میں تانوں بہترین چیز دے بارے آگاہ نہ کر بہترین عمل دے بارے آگاہ نہ کر صحابیان دے اللہ دے رسول جی کیوں نہیں الذین اذا رأوا ذکر اللہ او بہترین لوگ جنہ دے بارے اللہ دے پیغمبر آگاہ کر رہے ہیں آپ نے میں تو بہترین لوگوں دے بارے آگاہ نہ کر آج ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو بہترین آکھ دے کہ میں ایک دوسرے تو بہترین اسی ایک دوسرے کو بہترین آنے ہیں اسی ایک دوسرے کو القاب دنا نواز دینے ہیں کہ وہ بندہ بہترین وہ بندہ بڑا کامیاب لیکن کامیاب بہترین ہوئے کہ جنہوں اللہ دے پاک نے بہترین آکھے الا اخبرکم بخیارکم کیا میں توانوں بہترین بندے دے بارے نہ دساں آپ نے فرمایا اذا ذکر اللہ بہترین بندہ ہوئے کہ جنہوں دیکھیا اللہ یاد آ جائے جنہوں دیکھیا اللہ یاد آ جائے یہ ہے بہترین لوگ کہ جنہوں دیکھیا اللہ یاد آ جائے شریعت دا پابند ہوئے نماز پڑھنے والا ہوئے آج ہر کوئی بہترین بنیا کہ میں ولی ہوں گلے تسبیح ڈال کے من کے ڈال کے میں بہترین نہیں یہ بہترین نہیں بہترین وہ ہے کہ جنہوں دیکھیں اللہ یاد آ جائے کہ یار اللہ کا ولی بند ہے یہ نماز پڑھنے والا اے قرآن دا علم رکھنے والا اے حدیث دا علم رکھنے والا اے بہترین انسان ہے الا اخبرکم بخیارکم کہ جنہوں دیکھیں اللہ یاد آ جائے شریعت دا پابند انسان ہوئے وہ ہے بہترین انسان پھر آپ نے صلاۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم اے میرے صحابہ کیا میں تانوں پورے بندیاں دے بارے آگاہ نہ کروں پہلے آپ نے فرمایا بہترین بندہ جنہوں دیکھیں اللہ یاد آ جائے اتنوں بعد یاد آ گئی اللہ دے ولی اللہ دے نیک انسان حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی کتنے عظیم تر انسان شہید ہو دے اندر قبر مدینے صحابیہ صحابہ دے پہلو دے اندر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی اپنے خطاب دے اندر بات آکھیا کر دے سن کہ اہل حدیث وہ انسانی اہل حدیث وہ ہے کہ اہل حدیث بازار چوں گزرے تو لوگ انہوں دیکھ کے آکھنے واقعی بندہ اہل حدیث ہے لوگ انہوں بیٹھ کے خود بخود اہل حدیث ہو جائے کتنا انسان شریعت دا پابند ہوئے اللہ دے رسول دیاں سنتاں تے عمل کرنے والا ہوئے کہ اس بندے نو ویکھ کے کہ لوگ اہل حدیث ہونا شروع ہو جان لیکن ساڑی عادتاں کہ لوگ ساڑے قریب آنا پسند نہیں کرتے لوگ ساڑے قریب بیٹھنا گوارا نہیں کرتے کہ اسی اہل حدیث ہو کے اتنے برے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم کیا میں تانوں برے بندیاں دے بارے آگاہ نہ کرم صحابیاں دے اللہ دے رسول جی کیوں نہیں اللہ دے رسول جی کیوں نہیں برے بندے کون نہیں آپ نے فرمایا المشاؤون بالنمیمہ اے میرے صحابہ چوری غیبت کرنے والا چوری کرنے والا برا انسان چوری کرنے والا چوری کر کے لڑائیاں کرانے والا چوریاں کر کے غیبتاں کر کے فساد پیدا کرنے والا جھگڑے پیدا کرنے والا آپ نے فرمایا ایک برا انسان اور دوسرا آپ نے فرمایا المفسدون بین الاحبہ دو محبت کرنے والے دے درمیان فساد کروانے والا چگلی کر کے غیبت کر کے انہاں دے درمیان جدائی ڈالنے والا
المفسدون بین الاحبا، آپ نے فرمایا برا انسان جڑا دو میاں بیوی انہاں دے اندر بلا وجہ لڑائی جھگڑا پیدا کر کے انہاں دی جدائی ڈال دیندا ہے، اور دو آپس دے اندر دو دوست محبت کر دینے یار بیلی نے انہاں دے درمیان جدائی ڈال دینے والا انسان، آپ نے فرمایا میرے صحابہ برا انسان، اور آپ نے فرمایا الباغون البرائی للعنت، یہ میں بخاری دی حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا الباغون البرائی للعنت۔ اے میرے صحابہ تیسرا برا انسان جس انسان دے بارے میں تو آگاہ کر رہے ہیں، الباغون البرائی للعنت، اے میرے صحابہ او بندہ کہ کسی عزت دار بندے دے عیب تلاش کر کے انہوں رسوا کرنے والا، الباغون البرائی للعنت، عزت دار بندے دا عیب تلاش کر کے انہوں معاشرے اندر ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، اے میرے صحابہ او دیاں غلطیاں اچھالنے والا، او دے عیباں تلاش کر کے لوگوں دسنے والا کہ فلاں بندہ اس طرح دے، فلاں بندہ اس طرح دے، او دے اندر فلاں عیب ہے، او دے اندر فلاں عیب ہے، حالانکہ سن حکم ہے امن ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جا دنیا دے اندر اپنے مسلمان بھائی تے پردہ پوشی کر دے، اللہ قیامت والے دن او دے گناہاں تے پردے ڈال دیں گے، لیکن آج مسلمان ہے، آج اپنے آپ کو اس مسلمان کہلانے والا، اپنے آپ کو مومن کہلانے والا، مسلمان کا عیب تلاش کر کے کہ میرے عیب مل جائے، میرے عیب مل جائے، کہ عیب پڑھ کے میں معاشرے اندر ذلیل کراں، میں گلی دے اندر ذلیل کراں، میں انہیں خاندان دے اندر ذلیل و رسوا کراں۔ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم، اے میرے صحابہ کیا میں برے بندیاں دے بارے آگاہ نہ کراں؟ آپ نے فرمایا الباغون البرائی للعنت، عزت دار بندے دے پاک باز بندے دا عیب تلاش کر کے انہوں ذلیل کرنے والا انسان، انہوں رسوا کرنے والا انسان، میرے صحابہ برا انسان۔ آئیے اگے چلیے، اور کیڑے اعمال جنہ اعمال دے بارے آپ نے خبردار کیتے، صحابی بیان کر دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوار دنال ٹیک لگا کے بیٹھے نہیں، صحابہ بھی بیٹھے نہیں، آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تانوں کبیرہ گناہاں دے بارے آگاہ نہ کراں، خبردار؟ صحابہ کا دن اللہ رسول جی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ پہلا کبیرہ گناہ الاشراک باللہ، اے میرے صحابہ اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، اللہ دی ذات دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا، اللہ دی ذات تو علاوہ کسے نو معبود بنانا، کسے دے سامنے سجدہ کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ حقوق الوالدین، اے میرے صحابہ اپنے والدین دی نافرمانی کرنا، اپنے والدین دی نافرمانی کرنا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک نہ کرنا، اپنے والدین دی بے ادبی کرنا، انہاں دا احترام نہ کرنا، کیونکہ اللہ دی ذات تو بعد اگر سانوں کسی دا احترام کرن دا حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنی ذات تو بعد ایک فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ دی ذات نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، تے اپنے والدین دے نال احسان کرنے، انہاں دے نال حسن سلوک۔
اگر نافرمانی کرو گے کبیرہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جڑا معاف نہیں ہو سکتا بغیر توبہ تے بغیر معاف اپنے والدین دے کول معافی منگے گا پھر معاف ہوئے گا نماز جتنے مرضی پڑھی جائیں روزے جتنے مرضی رکھی جائیں اگر والدین دے نال حسن سلوک نہیں اے والدین دی نافرمانی کرنے اے کوئی پرواہ نہیں نمازاں پڑھی جائیں روزے رکھی جائیں صدقہ خیرات کی جائیں کیوں بیاکبر الکبائر ایک کبیرہ گناہ ہے جڑا توبہ و معافی تو بغیر معاف جو آپ نے اتنی بات کی تھی آپ ٹیک چھڑ کے اگے ہو کے بیٹھ گئے پھر آپ نے فرمایا لا اے میرے صحابہ خبردار ہو جاؤ میں تو عمل دے بارے دسن لگا پہلے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے نہیں پھر آپ ٹیک چھڑ کے بیٹھ گئے آگے ہو کے بیٹھ گئے صحابی بیان کر دے نہیں سانو پتہ نہیں لگ گیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر کتنی اہم بات کرن لگے نہیں کتنی اہم بات کرن لگے نہیں پھر آپ سدھے ہو کے فرما لگے حالا وقول الزور اے میرے صحابہ خبردار اپنی زبان جو جھوٹ نہ بولنا وشہادت زور جھوٹی گواہی نہ دینا صحابی بیان کر دینے کہ اللہ دے پاک پیغمبر بار بار اے بات درائی جا رہے ہیں کتنی بار درائی اللہ وقول الزور وشہادت الزور صحابہ جھوٹ نہ بولنا جھوٹی گواہی نہ دینا جھوٹ بولنا سارے معاملات دی جڑ ہے جھوٹی گواہی دینا کسی دا نقصان کرن دے مترادف ہے تاکہ صحابہ بیان کر دینے آپ نے بات اتنی بار دہرائی کہ سانو کہنا پیا ساڑے دل نو کہنا پیا کہ اللہ رسول کاش خاموش ہو کہ آپ نے صلاۃ والسلام نے اتنی بار ایک بات اپنی زبان مبارک کو دہرائی اے میرے صحابہ علی قول الزور و شہادت الزور صحابہ جھوٹ نہ بولنا جھوٹی گواہی نہ دینا اتنی بار جملہ میرے پیغمبر نے اپنی زبان کو نکالیا صحابہ کہنے لگے کہ اسی دل اندر خیال سوچ دیتا کہ اللہ رسول خاموش بھی ہو جان اتنا اہمیت ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم دے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ کیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ سچے لوگاں دا ساتھ دیا سچے لوگاں دا ساتھ دو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ سیدھی سادی کھری سچی بات اپنی زبان سے نکال وَيُصْلِحَ أَعْمَالَكُمْ جو تھی سچ بولو گے اللہ تھوڑے اعمال کی اصلاح کر دے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تھوڑے گناہوں بھی معاف کر دے اس سچ بولنے کی برکت دینا اس واسطے اے اعمال اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلیٰ کا لفظ استعمال کر کے اپنے صحابہ خبردار کہتا ہے میرے صحابہ خبردار اللہ کا ذکر کرنا کہ اللہ کا ذکر کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے اے میرے صحابہ خبردار وہ بہترین بندہ ہے کہ جنہوں دیکھے اللہ یاد آ جائے اے میرے صحابہ خبردار وہ برا بندہ ہے کہ چغلی کر دے غیبت کر دے اور دو بندیاں دے درمیان لڑائی کروانے والا میرے صحابہ بشارکم برا ہے وہ جڑا بندہ کسے دے عیب کو تلاش کر کے انہوں ذلیل کرے میرے صحابہ برا ہے خبردار اس بندے دے کو بچے ہو بندہ برا ہے پھر فرمایا شرک نہ کرنا اپنے والدین دی نافرمانی نہ کرنا اور جھوٹی گواہی نہ دینا جھوٹ نہ بولنا اللہ رب العالمین جو اللہ دے پاک پیغمبر اعمال دسے نہیں انہاں اعمال تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے
وہ جنہ تو بچنے کا حکم دیتے انہوں تو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.